یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافرین اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، ان اللہ کان علیما حکیما، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے ہیں، اور علم کے ساتھ حکمت بھی آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ علم تو ہوتا ہے لیکن بے وقوف آدمی ہوتا ہے، علم تو ہوتا ہے لیکن سلیقہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو پاکستان کے عظیم محسن ہیں، ان کے اسسٹنٹ ہمارے مدرسے میں کنووکیشن تھا، وہاں پر آئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے ایسے باتیں کی جیسے بچہ باتیں کرتا ہے۔ تو یعنی ان کو اتنا بڑا آدمی ہے کہ پورا پاکستان ان کو کھڑے ہو کے سلوٹ کرے، یہ اس کا حق ہے کہ ہمیں اس نے ایٹم بم بنا کے دیا، لیکن تقریر کے حوالے سے ویسے جیسے بچہ ہے۔ تو یہ صرف علم نہیں بلکہ علم کے ساتھ حکمت بھی ہے، حکمت بہت زیادہ ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، تو یہ کمال ہے کہ علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے، یعنی ہر چیز علم کے ساتھ ساتھ حکمت کے اوپر بھی مبنی ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر تقوی اختیار کیجیے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی بات پر عمل ہے اور آپ کے بڑے آپ کو دوبارہ اسی بات کی نصیحت کر رہے ہیں تو اس سے اکتانا نہیں چاہیے، اس سے غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کر تو رہا ہوں، دوبارہ بار بار کہہ رہے ہو، اب میں نہیں کروں گا، یہ بات نہیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تقوی ہے وہ تقوی ہے جو فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے، تمام پیغمبروں سے بڑھ کر ہے، لیکن اس کے باوجود دوبارہ کہا جا رہا ہے، اس میں چند باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات، اپنے بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرتا رہے، اگرچہ وہ نیک ہوں، بار بار نصیحت کرے، بڑے کی ذمہ داری ہے۔ بچے بہت اچھے ہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، پھر بھی سمجھائے، پھر بھی سمجھائے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے ایک ساتھی مفتی عبد المنان افغانستان ایران کے بہت بڑے عالم تھے، تو وہ جب دارالعلوم کراچی میں پڑھ رہے تھے تو مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب ان کو روزانہ بلاتے تھے، بٹھاتے تھے اور کچھ نصیحت کرتے تھے۔ تو حضرت مجھے یہ کتاب زبانی یاد ہے جو آپ پڑھ کے سناتے ہیں، فرمایا ہمارے بڑوں نے حکم دیا ہے کہ نصیحت کرتا رہے، بندے کو پتہ رہے کہ میرے اوپر کوئی ہے۔ اگر بندہ نصیحت سے عاری ہو جائے، ہٹ جائے کہ مجھے نصیحت کرنے والا کوئی نہیں، تو وہ سرکش ہونے لگتا ہے، باغی ہونے لگتا ہے۔ تو نمبر ایک، بڑے کو چاہیے چاہے چھوٹا کتنا بھی اچھا ہے اس کو نصیحت ضرور کرتا رہے، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں سے نصیحت لیتے رہیں۔ آج ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ مجھے کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھے کچھ کہنے کا۔ یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے یہ ٹرینڈ مغرب سے آیا ہے، چنانچہ مغرب میں سرکشی ایسی ہوتی ہے کہ الامان، اللہ حفاظت فرمائے تو فرمائے ورنہ کوئی بچ نہیں سکتا، ایسی سرکشی ہوتی ہے۔ میری کئی مغربی لوگوں سے ملاقاتیں، بات چیت، اور آئے روز بات چیت رہتی ہے۔ آپ یقین کیجئے ایسے بے وقوفانہ قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کے رہ جائے، بھئی یہ کون سی باتیں ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی پوچھے کہ بھی سورج روشنی دیتا ہے کہ نہیں دیتا، دلیل دو مجھے، تو آپ کہیں سر یہ کیا طریقہ ہے؟ پانی پیاس ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، دلیل دو مجھے۔ پانی پی لو پتہ چل جائے گا، نہیں آپ ثابت کرو پانی پیاس ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے یہ ایک فضول قسم کی بات ہے۔ اس طریقے سے جب انسان کے اوپر کوئی بڑا نہیں ہوتا تو انسان کا دماغ ایسے جانے لگتا ہے۔ تو چھوٹے کو چاہیے اپنے بڑے سے نصیحت مانگتا رہے۔ اس کے بعد تیسری بات، نصیحت میں تکرار ہونا چاہیے، نصیحت بار بار ہونی چاہیے، بھلے سے ایک نصیحت ہو لیکن وہ بار بار ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں ایڈورٹیزمنٹ کمپنیاں بار بار اپنا اشتہار دکھاتی ہیں، آپ جہاں ایئرپورٹ چلے جائیں اور آپ کسی روڈ پہ چلے جائیں، آپ کو پیپسی کا ایڈورٹیزمنٹ نظر آئے گا۔ آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے؟ لوگوں کو پتہ نہیں پیپسی کوئی چیز ہے، لیکن اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے کہ تکرار سے چیز اذا تکرر تقرر فی القلب، جب کسی چیز کو بار بار سنایا جاتا ہے تو دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو نصیحت کو بار بار ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، بھلے سے ایک ہی نصیحت ہو۔ جو لوگ، جو بچے، جو بڑے اپنے اوپر کسی بڑے کو نہیں رکھتے،
مزاج میں اس نوعیت کی سرکشی آنے لگتی، اپنا غصہ بے قابو ہوتا ہے، اور بھی روحانی جسمانی بیماریاں ایسے بڑھنے لگتی، بالکل ایسے کہ جو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہے اس کی بیماری بڑھتی رہتی ہے، بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتقوا اللہ کہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقوی نہیں تھا، بلکہ اس میں بہت سے اسباب تھے۔ یہ دو تین چیزیں تو مفسرین نے لکھی ہیں تو ہم سنا دیتے ہیں، ورنہ نہ جانے اس میں کیا کیا دقائق